ابا اسے مجھے لے کر کے چلو. آپ نے فرمایا بیٹی تمہارا بدن بخار سے بالکل جھلس رہا ہے, کانپ رہا ہے, بہت زیادہ بخار کی شدت ہے, بخار کا معاملہ ہے. بیٹی تم نہیں جا پاؤ گی, نہیں جا پاؤ گی, نہیں جا پاؤ گی. صبح چیخ رہی ہے, رو رہی ہے, کبھی قدم حسین کو پکڑتی ہے, کبھی علی کے کندھوں کو پکڑتی ہے, کبھی زینب کے پاؤں سے اوپر جاتی ہے. لیکن میرے آقا حسین فرماتے ہیں بیٹی صبح تم نہ جاؤ, تم نہیں جا سکتی ہو اس لیے کہ تم پریشان ہو, تم بیمار ہو. تاریخ اسلام بتاتی ہے حضرت سغرا کو بخار کا عالم یہ تھا, پانی کا چھینکا مرایا تھا اور خشک ہو جاتا تھا. اتنا سخت بخار تھا حضرت سغرا کو, بھیگا کپڑا آپ کے بدن پہ رکھا جاتا فوراً سوکھ جاتا تھا. اتنا سخت بخار تھا, اتنا سخت بخار تھا, سر بالکل پھٹا جا رہا تھا, بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے, بدن پورا درد سے چور چور ہو رہا تھا. میرے آقا حسین فرماتے ہیں بیٹی رک جاؤ, بیٹی رک جاؤ. اور حضرت سغرا نے جب دیکھا کہ میرے آقا حسین مجھ کو لے کے نہیں جائیں گے, آپ عرض کرتے ہیں بابا میں آپ کی سواری نہیں مانوں گی, سواری کو مت بٹھانا بلکہ اپنے بھائی اصغر کی محبت میں آپ کی سواری کے پیچھے پیچھے دوڑتی چلو گی. میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹی تمہارا حوصلہ بلند ہے, ہمت بلند ہے, لیکن نقاہت زیادہ ہے, کمزوری زیادہ ہے, بیماری کی شدت زیادہ ہے, نہیں جا پاؤ گی, نہیں جا پاؤ گی. اس بڑا جو دیکھا کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, تو پہنچتی ہے علی اکبر کے پاس اور دامن کو پکڑ لیتی ہے. کہتے ہیں بھیا آپ کو کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہو, میں بھی چلوں گی. اکبر نے کہا کہ بہن ابا کہہ رہے ہیں بات مان لو. امام حسین نے فرمایا بیٹا کہہ دو 2 مہینے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد آؤں گا اور تمہیں پھر لے جاؤں گا, تمہیں رک جاؤ. حضرت سغرا کہتے ہیں بھیا یار ابا کی بہن زینب جا سکتی ہے تو اکبر کی بہن سغرا کیوں نہیں جا سکتی ہے. ان جملوں کو سنا ہے کہ کلیجہ چھلنی ہو گیا ہے, دل پاش پاش ہو گیا ہے, جگر جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. ابا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, حضور 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 میری بہن کیوں نہیں جا سکتی ہے, اگر آپ کی بہن زینب جا سکتی ہے تو میری بہن سغرا کیوں نہیں جا سکتی ہے. میرے آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, روتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا خواجہ منصور صاحب احمدی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. خلیفہ ارشدیہ عالم نبی فاضل قدیر حضرت علامہ شاہ علامہ مولانا خواجہ منصور احمدی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ تاجدار درافنا بانی اور مقدوم مدرسہ مدینہ عربی یونیورسٹی جعفر شریف جانپانا. قیامت آمد ہو چکی ہے, بس ابھی فوراً اور چند لمحات کے بعد انشاءاللہ حضرت کو آپ کے معروف کیا جائے گا. ناصحانہ گفتگو سماعت فرمائیے, اس کے بعد حضرت کی دعا پر آج کے جلسے کا اختتام ہوگا. پھر رشید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا میری بہن زینب کو کربلا کا خونی منظر دیکھنا ہے. میری بہن زینب کو 3 دن سے زیادہ بھوکے اور پیاسے رہنا ہے. میری بہن زینب نے اور موقع کو قربان کرانا ہے. میری بہن زینب کو ہماری لاشوں کو اٹھانا ہے. ہماری بہن زینب کو خیموں کا پہنا دینا ہے. میری بہن زینب کو سردار پڑھ کر کے قافلے پار کر کے کوفہ جانا ہے, کوفہ سے دمشق جانا ہے, پھر دمشق سے مدینہ واپس آنا ہے. تو میری بہن زینب برداشت کر سکتی ہے ان خونی مارکوں کو دیکھ کر کے, میری بہن سغرا برداشت نہیں کر پائے گی. بیٹا علی اکبر اپنی بہن کو سمجھا کر کے روکتے. علی اکبر کہتے ہیں بہن سغرا یہ رک جاؤ, 1 مہینہ کے بعد میں آؤں گا, آپ پڑھائی کر کے ضرور آؤں گا تاکہ آپ عافیت بحال ہو جائے گی, طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. امام
مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں، آقا حسین مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں، آقا حسین محترمہ جا رہے ہیں، تمام صحابہ آتے ہیں، بوڑھے صحابہ نے امام حسین کے دامن کو پکڑ لیا ہے، جوانوں نے زین العابدین کے دامن کو پکڑ لیا ہے، بچوں نے علی اصغر کے دامن کو پکڑ لیا ہے، عورتوں نے حضرت زینب کے آنچل کو پکڑ لیا ہے، اور پکڑنے کے بعد سبھی لوگ منت کر رہے ہیں، سماجت پڑھ رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، آقا حسین آپ مدینہ چھوڑ کر کے نہ جائیں، اور بڑی ابن عتبہ نے نگاہ اٹھانے کی کوشش کیا، اس کی آنکھ نکال لے گئے، ہاتھ مارنے کی کوشش کیا تو ہاتھ کاٹ لے گئے، زبان کھولنے کی کوشش کیا زبان اس کی کاٹ لے گئے، اگر اس سے زیادتی کرنے کی کوشش کیا اس کے سر کے طرف سے جگہ کر دیں گے۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، کسی مسلمان کو ایزا پہنچے، کسی مسلمان کو شدت پہنچے، جبکہ آج کا ماحول بہت بدل چکا ہے، انسان اپنے آرام کے لیے دوسرے کو مرد کرا دیتا ہے، انسان اپنی شہرت کے لیے دوسرے کو قتل کرا دیتا ہے، انسان اپنی بھلائی اور اپنے بچاؤ کے لیے دوسرے کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، لیکن میرے آقا حسین ہے اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے، دوسرے کی زندگی کی فکر ہے، اپنی فکر نہیں ہے، دوسروں کو فکر ہے، کسی کا خون خرابہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے لیے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے ہیں، میرے آقا حسین سے سب عرض کرتے ہیں، لیکن میرے آقا حسین کسی کی نہیں سنتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میرے لیے مدینہ چھوڑ کر کے مکہ چلا جانا یہی بہتر ہے۔ میرے آقا چلتے ہیں مدینہ منورہ سے، جب چلتے ہیں مدینہ منورہ کے باہر پہنچتے ہیں، موڑ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ تمام کبوتر حوضۂ رسول کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں اور چہچہا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں نانا جان مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جو دوسرے کے کبوتر لگ رہے ہیں، جو آپ کے نورانی گنبد سے لکھتے ہوئے ہیں، آپ کے نورانی گنبد کی چھاؤں میں ہے، آپ کا مالا ہوا نواسا، آپ کا دل والا نواسا، آپ کا محب نواسا، آپ کا محبوب نواسا، آپ کا روزہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے، آپ کا امت چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ اس طرح کے جملے عرض کرتے ہیں، جملے عرض کرنے کے بعد چلتے رہتے ہیں، ایک منزل آئی، دو منزل آئی، تین منزل آئی، کئی منزلوں کو طے کرتے ہیں، طے کرنے کے بعد 320 کلومیٹر سے زائد کا سفر کرنے کے بعد میرے آقا حسین مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی جلوہ فرما ہو چکے تھے، آپ کو یہ خبر ملی ہے کہ آقا حسین نے مدینہ کو چھوڑ دیا ہے، مکہ مکرمہ کو اہلا و سہلا مرحبا کر دیا ہے، بیعت کر دیا ہے، مکہ مکرمہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ نے تمام صحابہ کو لیا، لینے کے بعد مکہ مکرمہ کے باہر آ جاتے ہیں، امام حسین کا استقبال کرتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور استقبال کے سائے تلے آپ کا حکم آپ کے نامہ ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ شریف لے جاتے ہیں، جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، خانے کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی جگہ پر قیام کرتے ہیں، جا کر قیام کرتے ہیں، نماز عرصے تک آپ وہاں پر ٹھہرے، لیکن رجب کے مہینے میں امام حسین مدینہ سے چلے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، پھر 2 ذوالحجہ تک مکہ مکرمہ کے اندر رہے ہیں، مکہ مکرمہ کے اندر رہے ہیں، ادھر کوفہ والوں کو خبر ہوئی، پتہ ملا امام حسین نے مدینہ میں یزید کی بیعت سے انکار کر کے مدینہ کو چھوڑ دیا ہے، مکہ مکرمہ کو اپنا مسکن بنا دیا ہے۔ کوفہ والوں کو یہ خبر پہنچتی ہے، انہوں نے ایک خط لکھا، خط لکھنے کے بعد امام حسین کے پاس بھیجا، اے امام حسین ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے باپ علی کے شیعہ ہیں، یزید کی طرف سے جو ہمارا حاکم ہے نعمان بن بشیر، اس کے پیچھے ہم جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، عیدین کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمارا کوئی برحق حاکم نہیں ہے، ہمارا کوئی برحق خلیفہ نہیں ہے، ہمارا کوئی برحق امام نہیں ہے، لہذا آپ نے جب یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، مدینہ کو چھوڑ دیا ہے، تو مکہ سے ہجرت کر کے آپ کوفہ چلے آئے، اگر جان کا باری آئی تو جان کو ہم قربان کر دیں گے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوفہ کے لوگ کہہ رہے ہیں، اگر جان کی باری آئی تو جان کو قربان کر دیں گے، مال کی باری آئی تو مال کے بہانے کھڑ دیں گے، اولاد کی باری آئی اولاد کو ثابت کر دیں گے، بازو کی باری آئی بازو کو بتا دیں گے، اس طرح کے وعدے کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں۔ امام حسین کے پاس خط پہنچتا ہے، آپ نے صحابہ کو بلا کر کے خاص طور سے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر
اللہ بناتے ہیں، ہر خط پہ مہر ہوتی ہے، دو اور تین لوگوں میں مستقت ہے کہ فلاں فلاں کی طرف سے یہ خط ہے، میرے آقا حسین نے پھر صحابہ کو رکھا دیا ہے، کہتے ہیں دیکھو ادھر ظالم حکمراں مسلط ہے، ادھر میں عادل امام موجود ہو اور شریعت کا مسئلہ ہے، ادھر ظالم آنا مسلط جمع لے، ظالم آنا قبضہ کر لے اور ہم پرست موجود ہو اور اس میں لوگ بلائیں، اگر وہ آ جائے تو ٹھیک ہے، اور نہ آئے تو اللہ کی بارگاہ میں اس سے پوچھا جائے گا کہ ایک ظالم ظلم کر رہا تھا اور آپ حق اور صداقت کے ساتھ موجود تھے، آپ کو بلایا گیا تو آپ گئے کیوں نہیں؟ آپ گئے کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو آپ اپنے سے پہلے حضرت عقیل کے بیٹے مسلم کو بھیجے، آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، ان کے ساتھ ان کے دو بچے تھے، ایک 8 سال کا ایک 9 سال کا، ان کا نام ایک کا نام تھا محمد اور ایک کا نام تھا ابراہیم، وہ دو بچے ساتھ رہے، آپ نے کیا ہے بیٹا لوگوں، مسلم بن عقیل حسین ابن علی کے نائب اور خلیفہ پر کر کے آ رہے ہیں، اور یہ وہاں کا ماحول اور معاملہ دیکھیں گے، جیسا ہوگا ویسا لکھیں گے، اس کے بعد میں اپنی رائے پیش کروں گا۔ اور ادھر مسلم بن عقیل سے کہہ دیا کہ وہاں کے حالات جان کر کے مجھے خبر بھیجنا، اگر حالات درست ہوں گے تو میں آؤں گا اور حالات درست نہیں ہوں گے تو میں نہیں آؤں گا۔ مسلم بن عقیل چلے، کوفہ پہنچے، چند دنوں کا سفر کرنے کے بعد، مہینے کا سفر کرنے کے بعد پہنچے کوفہ، پہنچنے کے بعد بتایا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، حضرت حسین ابن علی کا نائب اور خلیفہ، انہوں نے اپنا مقام بنا کر کے بھیجا۔ جب یہ جملے کو لوگوں نے سنا ہے تو تاریخ بتاتی ہے لوگ پانی کے دھارے کی طرح دوڑے اور کہا اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ نے ہاتھ بڑھایا تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے انہوں نے کہا اے مسلم بن عقیل، آپ کے ہاتھ پر ہم حسین ابن علی کے نام کی بیعت کرتے ہیں، جان مال اولاد جس کا بھی نمبر آئے گا اس کو ہم قربان کر دیں گے، لیکن حسین بن علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک روایت ہے کہ ایک دن میں 40,000 لوگوں نے بیعت کیا، ایک روایت ہے کہ 3 دن میں کیا، ایک روایت ہے کہ ایک ہفتہ میں 40,000 یا 60,000 لوگوں نے بیعت کیا امام حسین ابن علی کے نام کی، کس کے ہاتھ پر؟ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر۔ دیکھا کہ ایسا وعدہ کر رہے ہیں کر رہے تو آپ نے خط لکھ دیا کہ اے بھائی حسین، کوفہ کے حالات بالکل صحیح ہے، یہ دل جان مال آل سب کے ساتھ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے خیر خواہ آپ تشریف لے آئے اور 40 سے 60,000 لوگوں نے آپ کے نام کی بیعت کر لیا، جانے مرنے کا وعدہ کیا۔ میرے آقا حسین کے پاس خط بھیج دیا، ادھر کوفہ کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر، وہ محب اہل بیت تھے، مسلم بن عقیل بیعت کراتے رہے، لوگوں سے لوگ بیعت کرتے رہے، لیکن انہوں نے رکاوٹ نہیں کری، یزید کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں کیا، لیکن یزید کے کچھ چاپلوس ناخوار تھے، انہوں نے دیکھا نعمان بن بشیر ہل رہے ہیں اور ان کے نام کی بیعت حسین کے نام کی بیعت ہو رہی، یزید کے خلاف پلان بنایا جا رہا، تو انہوں نے یزید کے پاس خط لکھ دیا اور کہا نعمان بن بشیر ڈھیل دی ہوئی ہے مسلم بن عقیل کو اور وہ حسین کے علی کے نام کی بیعت کر رہا ہے۔ یزید کو جب خط پہنچا وہ سناٹے میں آ گیا، احباب کو بلایا، مشورہ لیا، تو لوگوں نے کہا نعمان بن بشیر کو معزول کر دو، تو کہا گورنر اس کو بناؤ، کہا بصرہ کا جو گورنر ہے عبداللہ بن زیاد، وہ بہت سخت دل ہے اور پیسے اور حکومت کا لالچی ہے، جو چاہو تو وہ کرے گا۔ فوراً اس نے خط لکھ دیا عبداللہ بن زیاد کے پاس، کہا بصرہ کے گورنر ہونے کے ساتھ ساتھ کوفہ کے گورنر ہو اور نعمان بن بشیر کو معزول کیا جاتا ہے۔ اس نے ایک فوجی دستہ
لیا اور چل دیا بصرہ سے کوفہ کے راستے پر آیا. جب مغرب کا ٹائم ہو گیا تو یہ ٹھہر گیا اور سب کو روک دیا. 20 سواروں کو ساتھ میں لیا اور حجازی لباس پہنا, یعنی جبہ پہنا, صافہ پہنا, کوڑی پہنا اور چہرے کو ڈھک لیا. ڈھکنے کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان حجازی راستے سے کوفہ میں داخل ہوا. لوگ شدت سے امام حسین کا انتظار کر رہے تھے. جیسے داخل ہوا لوگ سمجھے کہ امام حسین آ رہے, چونکہ حجازی لباس پہنے تھا, حجازی راستے سے آیا تھا. لوگ دھوکے میں آ گئے. لوگوں نے لگانا شروع کیا کہ حسین کی آمد مرحبا, اہلا وسہلا مرحبا, اس طرح سے نعرہ مقدم قدیمہ خیرہ مقدم, اس طرح کے جملے بولتے جاتے تھے. اور عبید اللہ بن زیاد اندر مسکراتا چلتا جاتا تھا. جیسے جیسے لوگ آگے بڑھتے جاتے شور و شرابہ ہوتا جاتا کہ حسین ابن علی آ گئے, حسین ابن علی آ گئے, حسین ابن علی آ گئے. لوگ گھروں سے نکل کر کے آتے اور جلوس میں شامل ہو جاتے اور حسین کے نعرے لگاتے. یہ اندر مسکراتا اور بھیڑیے کی طرح اپنے مگر کو چھپائے ہوئے دارالعمارت کی طرف چلتا. جب بالکل راستہ اس کا گھر گیا, گنجائش نہیں, تب اسی کے سپاہی نے کہا ہے وہ یہ حسین نہیں مر جانا ہے, یعنی عبید اللہ بن زیاد. لوگوں نے اس بات کو سنا اور اسی میں سے کسی نے اس کی چادر کو پکڑ کر کھینچا. چہرہ کھلا تو حقیقت میں عبید اللہ بن زیاد تھا. لوگ شرماتے میں آ گئے. اب کیا کر سکتے تھے؟ دارالعمارت میں گیا اور جا کر اندر داخل ہو گئے. داخل ہونے کے بعد صبح فجر کی نماز میں جامع مسجد میں گیا, لوگوں کو بلایا. میں نے سنا ہے کہ تم لوگ یزید کے خلاف بغاوت کر رہے ہو اور مدینہ اور مکے سے حسین کے قاصد مسلم بن عقیل آئے ہیں, جس کے گھر سے مسلم بن عقیل موجود ہو اس کے گھر میں وہ جا کر ہمارے حوالے کر دے, اور اگر حوالے نہیں کرے گا اور پکڑے گئے مسلم بن عقیل تو اس گھر کو مسمار کر دیا جائے گا, اس کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا, اسے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا. لیکن کسی نے اقرار نہیں کیا, یہاں تک کہ مسلم بن عقیل چھپے رہے. تب اس نے کیا کیا, ایک چال چلی. ایک اس کا غلام تھا جس کا نام تھا باقل بن اسحاق, اس کو 3000 درہم دیا تھا. وہ جامع مسجد میں گیا, عشاء کے نماز عشاء پڑھا. نماز عشاء پڑھنے کے بعد ٹھہرا, دیکھا ایک بزرگ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے, نماز پڑھ رہے تھے. ان کے پاس کہا حضور میں دوسرے ملک سے آیا ہوں, یعنی ملک شام سے آیا ہوں, اور میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ کے خاندان کا کوئی چشم و چراغ یہاں آیا ہوا ہے, ان سے ملنا چاہتا ہے. انہوں نے بہانہ کر دیا کہ مجھے نہیں معلوم. تو اس نے ایک تھیلی نکالی, اس میں 3000 درہم تھے. کہا یہ 3000 درہم میں ہم کو نظر میں دینا چاہتا ہوں, اور آپ کے چہرے پر تو بزرگی کے آثار کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت ظاہر ہو رہی ہے. اب وہ بزرگ دھوکے میں آ گئے. کہا کہ تم لگتا ہے بہت سچے ملک کے اہل بیت ہو. اس نے کہا ہاں بابا بہت سچا بیت ہے, اہل بیت ہو. کہا یہ بتاؤ مسجد میں اور لوگ بھی تھے, ان سے نہیں پوچھا. ان سے پوچھتا کیا زیادہ بزرگی کے آثار میں نے آپ کے چہرے پر دیکھا. تب وہ چھانسے میں آ کر کے بتا دیتے ہیں اور لے جا کر کے ان کو مسلم کے پاس پہنچا دیا. ماقل بن اسحاق جو عبید اللہ بن زیاد کا غلام تھا, پہنچتے حضرت مسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. چومنے کے بعد وہ تھیلی نکالی. کہا حضور یہ آپ کے بارگاہ میں نذرانہ ہے. اور پوری کئی دن تک صبح پہنچ جاتا, شام تک بیٹھا رہتا, جو پلاننگ ہوتی مسلمانوں کی اس کو سن کر کے آتا عبید اللہ سے کہہ دیتا. اور یہ ٹھہرے کہاں تھے؟ کوفہ میں ایک تھے حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ, ان کے گھر ٹھہرے تھے. اور ہانی وہ شخص ہے جو عبید اللہ کے بہت پکے دوست تھے, لیکن اسے ملنے نہیں گئے. ملاقات کے لیے اس نے غلام کو بھیجا, جاؤ بلا لاؤ. کہا میں بیمار ہوں, باہر سے آؤں. اب ماقل نے جا کر کے بتا دیا. تب ایک دن ہانی کو بلایا عبید اللہ. حضرت ہانی سیدھی مت میں اس کے پاس پہنچے. جیسے پہنچے فوراً اس نے وہی سوال کیا کہ ہانی میرے خلاف پلاننگ کرتے ہو, اسلحے اور اوزار خریدتے ہو, مسلم کو گھر میں ٹھہرایا ہے
जौहर दिखाया ताकत को, 500 सिपाही को सबको पस्त कर दिया, हार करके चले गए। आप बिखरे हुए शेर के टापू में तैरते रहे, यहाँ तक कि आप रात का सन्नाटा आ जाता है, जाकर के दूसरे के घर में पनाह ले लेते हैं। पनाह लेने के बाद उसका लड़का नालायक था, सुनिए, उसका लड़का नालायक था, उस लड़के ने शिकायत कर दिया, फिर फौजी रास्ता आ गया आपको गिरफ्तार करने के लिए। आप उनसे मुठभेड़ करते रहे, डरते रहे, आखिरकार उन्होंने आपको धोखे से पकड़ लिया और ये धोखा दिया कि आपको अमान है, अमान का बहाना करके आप इबादत की तरफ लेकर के चले हैं। रास्ते में आपकी तलवार खींच ली जाती है। मुस्लिम बिन अकील कहते हैं अब मैं अपनी जिंदगी से मायूस हो गया, मेरे साथ ने धोखा किया है, कहाँ तक दारुल इबादत में दाखिल किया गया, आपसे पूछताछ होती है, आप आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक कि आप फरमाते हैं कि आए उबैदुल्लाह सुन, अगर मुझे कत्ल करना चाहता है तो कत्ल कर देगा, लेकिन मेरे आका हुसैन यहाँ पर आने वाले हैं, उनको मैंने खत लिख दिया है, उनको आने से रोक दे और मेरे कत्ल के बाद मेरी लाश को बर्बाद न किया जाए, मेरी लाश को पामाल न किया जाए। ये वसीयतें आप करते हैं, करने के बाद ऐसे खामोश होते हैं। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने अपने जल्लाद को हुक्म दिया है कि बाला खाना को लेकर जाओ, मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दो। मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया जाता है। आपके साथ में छोटे छोटे बच्चे थे, उनका बड़ा तफसीली वाकया है। कई जगह उस दरोगा जेल ने उनको आजाद किया, नोमान बिन बशीर थे, वहां तक हुए, वहां से बंद होने के बाद एक हारिस नाम का इंसान था, उसकी बांदी लेकर के आती है, उसके घर में मुस्लिम के बच्चे ठहरते हैं, रात का सन्नाटा है। हारिस का मामला ये था कि पूरा दिन मुस्लिम के बच्चों की फिक्र में दौड़ता रहा, धूपता रहा, चक्कर लगाता रहा, नहीं पाया। लेकिन रात में जब आया क्या देखता है कि उसकी बीवी इंतजार कर रही थी खाने के लिए, खाना दिया, हारिस ने खाना खाया, वो सो गया और उसी के घर में मुस्लिम के बच्चे पनाह लिए हुए थे। रात का तीसरा पहर गुजरता है कि मोहम्मद और इब्राहिम ने ख्वाब में देखा है कि मुस्लिम बिन अकील आए हुए हैं, नाना मुस्तफा अलैहिस्सलाम है, दादा अली है, हसन है, फातिमा है और वो बच्चे कहते हैं अब्बा जान आप तो चले गए, हमें छोड़ कर गए हैं, आप आते हैं फिर तो परेशान ना हो, बहुत जल्द मेरे पास आने वाले हो। कभी ख्वाब देखा है, आप देखते देखते उनकी मुंह से चीख निकल जाती है, रोने लगते हैं, हारिस बेकार होता है, कहता है ऐ बीवी ये बता अपने बच्चों के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। बीवी खामोश रही तो उसने कुछ चराग को लिया है, लेने के बाद कमरे में पहुंचा है, देखता क्या दो बच्चे हैं आपस में लिपटे रो रहे हैं, पूछता है अरे बच्चे बताओ तुम और हो। वो तो उस पर को अपनी चाय पनाह समझते थे, अपनी चाय पनाह समझते थे, बिना झिझक कह देते हैं हम मुस्लिम के बच्चे हैं, कैसे कहा मुस्लिम के बच्चे हैं। हारिस अंजार ने उनकी जुल्फों को पकड़ा है, उनके बालों का पकड़ा है, मजीद दालों का आया है। बीवी कहती है ऐ जालिम दुनिया के लालच में अंधा हो चुका है, दुनिया की तरफ न रुका है, इनको छोड़ दे, ये मोहम्मद को नवाज़ते हैं, ये जन्नत के हकदार है, अपनी तौर पर उबैदुल्लाह देगा, उतनी पूरी नहीं दे सकता है, फिर ले जाकर कमरे में बंद कर दिया है। सुबह हुआ है, कमरा खोला है, कमरा खोलने के बाद अल्लाह अकबर उस नालायक ने उनकी जुल्फों को पकड़ा है, पकड़ने के बाद घसीटता है, फिर घसीटता है, उसकी बीवी मिन्नत करती है, समाधि करती है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है। और ये टीका वाले वही थे, टिकिया वाले वही थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले थे, 5 वक्त की आजान पढ़ने वाले थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले थे, नमाज पढ़ने वाले थे, कुरान पढ़ने वाले थे, रोजा रखने वाले थे, सदका खैरात करने वाले थे। लेकिन दुनिया के लालच की वजह से इनके दिलों से मोहब्बत रसूल निकल चुकी थी, मोहब्बत अहले बैत रह चुकी थी, हक को पहचानने से कासिर और गाफिल हो गए थे। आज इसने उन बच्चों को पकड़ा है, पकड़ने के बाद गया सवाब इब्राहिम में ले गया है, हलीम में ले जाने के बाद तलवार को निकाला है। मोहम्मद पूछते हैं इसलिए तलवार निकाल रहे हो, फातिमा कत्ल करने के लिए। इब्राहिम ने पूछा इसलिए तलवार निकाल रहे हो, फातिमा कत्ल करने के लिए। और बच्चे कहते हैं खुदारा अगर तुम्हें कत्ल करना है, मैं बड़ा हूँ, मुझको पहले कत्ल कर दो। कहा क्यों कत्ल कर दो पहले? इसलिए कि भाई छोटा है, अगर उसकी लाश तड़पी तो अपना मस्जिद नहीं तोड़ता। छोटे ने कहा बड़ा भाई से पहले मुझको कत्ल कर दो, मुझे शहीद कर दो, बड़े भाई का लाश नहीं दे सकता हो। साली तलवार को निकाला है, एक ही
بن عقیل کے بیٹے کہا مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو میں نے دشمن جا رہا ہے، دشمن جا رہا ہے، گالی کر رہا ہے، اور یہ بتاؤ کہ سر کو تم نے کیوں کاٹ دیا ہے؟ کہا سر کو اس لیے کاٹ دیا، آپ کا حکم تھا کہ مسلم کے بچوں کو پکڑ کر کے لائے گا، اسے مالدار کر دیا جائے گا، اسے سردار کر دیا جائے گا، اسے دولت دی جائے گی، اسے سبق دی جائے گی، اور مجھے میرا اعلان چاہیے۔ عبید اللہ نے کہا یہ کس نے کہا تھا کہ مسلم کے بچوں کا سرکار کر کے لاؤ؟ میں نے تو یزید کو یہ لکھ دیا ہے وہ بچے جیل میں بند ہیں، اگر یزید نے زندہ بچوں کو چڑھا کر لیا میں جواب کیا دوں گا؟ اپنے جلاد کو حکم دیتا ہے کہ حارث کو اسی جگہ پر لے کر کے جاؤ جہاں اس نے مسلم بن عقیل کے بچوں کی گردنوں کو مارا ہے، سروں کو پکڑا، شہید کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے جلاد نے اس کو پکڑا ہے، پکڑنے کے بعد اسی جگہ پہ لے آتے ہیں اور پھر ترتی کے ساتھ اس کو قتل کر دیتے ہیں، قتل کر کے اس کی لاش کو دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، ظالموں کا انجام یہی ہوتا ہے، ظالموں کا معاملہ یہی ہوتا ہے، نہ خدا ہی ہوا، نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ ادھر ہی کے رہے نہ ادھر ہی کے رہے، کسی طرف کے نہ رہے، ان کو اللہ نے دنیا میں سزا دیا۔ لیکن میرے پیارے اس کے بعد یہ مسلم کی شہادت جو ہوئی تھی سن 60 ہجری 2 ذوالحجہ کو ہوئی تھی، جس دن امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، اسی دن خط پا کر کے میرے آقا حسین مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے چلتے ہیں۔ انشاءاللہ رب العزت اگر زندگی نے وفا کیا انشاءاللہ ہم اور آپ کی ملاقات پھر ہوگی، پھر کل یہاں سے لے کر کے کربلا کے میدان تک کا انشاءاللہ بیان ہوگا، اور پرسوں 10 تاریخ کو شہادت کا ذکر کیا جائے گا۔ یہ تذکرے ہوتے رہیں گے لیکن کوئی اٹھے گا نہیں، سب لوگ بیٹھے رہیے۔ خلیفہ تاج الشریعہ، عالم نبی، فاضل جلیل، حضرت العلامہ الشاہ خواجہ منصور احمدی صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ، بانی و متمم مدینہ عربی یونیورسٹی و بنات الرضا، جعفرہ شریف نانپارہ کی آمد ہے۔ آئیے حضرت کا ویلکم، سواگت، استقبال نارہائے تکبیر و رسالت کی چھاؤں میں کر لیا جائے، اور ایک شاندار نعرہ اوپر سے لے کر نیچے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک لگاؤ کہ آپ کے اندر بیداری آ جائے، اور گھبرائیے مت، بالکل آپ کی خواہش کے مطابق حسب معمول حضرت کا باز ہوگا، بالکل آپ پریشان نہ ہو، آپ کو ذرا نہیں روکیں گے۔ آئیے حضرت کے استقبال کے لیے شاندار نعرہ لگائیں۔ آپ نبی کے غلام ہیں اور